القدس کی، الشام کی اہمیت کو سمجھنے کا مطلب یہ کہنا کہ وی ول نیور فورسیک الاقصی، اس کا مطلب کیا ہونا چاہیے؟ اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ وی ورک ٹو امپلیمنٹ اسلام ان دا مسلم لینڈس اینڈ لبریٹ الاقصی تھرو اٹ. After gaining this understanding of the significance and after understanding the حکم، اہمیت کو سمجھنے اور حکم کو سمجھنے کے بعد اگلا سوال ہمارے ذہنوں میں کیا آنا چاہیے؟ کیا ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک فرد کی حیثیت سے میں کیا کر سکتا ہوں؟ What can I do؟ اب یہ سوال جب آئے تو کوئی سوچ سکتا ہے کہ بھائی کوئی سوچے گا میں دعا کر سکتا ہوں، کوئی سوچے گا میرے پاس مال ہے میں مالی امداد کر دوں گا، کوئی سوچے گا کہ میں بوائکاٹ کر دوں گا، جو کہ اچھی بات ہے. جو بھی آپ کرنا چاہیں اپنی طرف سے، جو بھی حلال کے دائرے میں آتے ہیں، آپ بالکل وہ کام کر سکتے ہیں. لیکن کیا یہ سوال کافی ہے؟ یا پھر یہ سوال آنا چاہیے کہ بھائی ہم کو کیا چیز کرنے کی اجازت ہے؟ ٹھیک ہے، اقتدار کے ذریعے سے، اتھارٹیز کے ذریعے سے کیا کرنے کی اجازت ہے، صرف ہم وہی کریں گے؟ یا پھر یہ کہ ہماری جو حقیقت ہے، ہماری جو ریالٹی ہے اس سرزمین کی، اس کے مطابق ہم جتنا کر سکتے ہیں اتنا ہی کریں گے؟ یا پھر ہم اس بنیاد پر سوچیں کہ بھائی یہ کریں گے تو کتنا فائدہ ہوگا، کتنا نقصان ہوگا، کیا نتائج ہم کو جو ہے، کیا کانسیکوینسز ہم کو فیس کرنے پڑیں گے، کیا اس کو بنیاد بنا کر ہم سوچیں گے؟ یا پھر ہمارے ذہنوں میں یہ ایسینشیل سوال لانے کی ضرورت ہے کہ واٹ کین آئی ڈو یا واٹ ایم آئی الاؤڈ ٹو ڈو سے زیادہ واٹ ڈز دا شریعہ کمانڈ می ٹو ڈو، واٹ ڈز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کمانڈ می ٹو ڈو، کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، وہ میں سوال اپنے ذہن میں پیدا کروں. کیونکہ اسلام کے حکم کی حقیقت یہ ہے کہ اسلام کا حکم جو ہے وہ حقیقت کو تبدیل کرنے کے لیے آیا ہے، حقیقت کے مطابق خود تبدیل ہونے کے لیے نہیں آیا ہے. تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اپنی حقیقت کے مطابق ہم حکم کو تبدیل کر دیں یا محدود عمل کریں، بلکہ شریعت کے حکم کو سمجھ کر حقیقت چاہے جو بھی ہو، حالات چاہے جو بھی ہوں، اس حکم کو پورا کرنے کے لیے ہم کو محنت کرنے کی ضرورت ہوگی. اگر ایک چھوٹی سی مثال انفرادی زندگی سے میں لے لوں کہ حیدرآباد میں، یہاں پر سٹی میں جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، فار ایگزامپل ان میں جو کارپوریٹڈ آفیسز ہیں، وہاں پر کئی ہمارے بھائی ہیں جن کو نماز پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے کہ اجازت نہیں ہوتی نماز پڑھنے کی یا جگہ فراہم نہیں ہوتی. تو کیا کرتے ہیں؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جنریٹر روم میں جا کر نماز پڑھ لیتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کافی روم میں جا کر نماز پڑھ لیتے ہیں، کچھ آؤٹ جو بالکنی وغیرہ یا پھر جو ہے جو کھلی جگہ ہوتی ہے وہاں پر جا کر نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. وضو کے لیے جگہ فراہم نہیں ہے تو پھر دے ٹریول آؤٹ سائڈ، دے ٹریول ٹو ڈسٹینٹ ایریاز ٹو جسٹ میک وضو، یا پھر پانی اپنی طرف سے خود لے جاتے ہیں. یعنی شریعت کا حکم سمجھ چکے کہ نماز پڑھنا لازم ہے، تو اس کے لیے جو بھی ضروری ہے وہ مسلمان کرنے کی کوشش کر رہا ہے، رائٹ؟ اسی طرح اس حکم کو بھی سمجھ کر اس کے لیے جو ضروری ہے وہ کرنے کی ہم کو ضرورت ہوگی. اب اگر تاریخی میں مثال لوں، صلاح الدین ایوبی کی ہی مثال لے کر چلتے ہیں کہ ایک ایسا وقت تھا جو آج سے کچھ مشابہت رکھتا ہے کہ امت مسلمہ منتشر ہے، مسلم لینڈ جو ہے وہ ڈس یونائٹڈ ہیں اور کفار کا جو ہے غلبہ ہے عالم اسلام پر. ایسے میں صلاح الدین ایوبی نے کیا کیا؟ صلاح الدین ایوبی روز اپ ایز اے پولیٹیکل ویژنری، اور مسلم لینڈز کو انہوں نے یونائٹ کیا، خلیفہ کی مدد لی، خلیفہ کے فورسز کی مدد لی، مسلم لینڈز کو یونائٹ کیا، اور جو بھی ضروری تھا علماء کو اپنے ساتھ لیا، فورسز کو اپنے ساتھ لیا، جو لیڈرز تھے مختلف لینڈز کے ان کو اپنے ساتھ لیا، اور پھر سب کو جو ہے فوکس دلایا کہ مسجد اقصیٰ کو فتح کرنا ہے، اور جو بھی ضروری تھا اقصیٰ کو فتح کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں انہوں نے کی. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ارے مسلمان ڈسنیڈڈ ہے، ارے بھائی ابھی تو یہ کام باقی ہے، وہ کام باقی ہے. نہیں، الاقصیٰ کو فتح کرنے کے لیے جو بھی ضروری تھا وہ کیا گیا اور اس کو بالآخر جو ہے فتح کیا گیا. اسی طرح ایک اور بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی کہ قسطنطنیہ فتح ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 800 سال بعد جو مسلمان تھے ان کے اندر بھی صحابہ کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی اس کو انہوں نے کیسے عمل میں لایا. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اب حالات کیا ہیں. میں مثال لے رہا ہوں سلطان محمد الفاتح کی فوج کی. جب قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے پہنچی تو بوسفورس اسٹریٹ میں صلیبیوں نے ایک بڑی چین کھینچ دی اور راستے کو روک دیا کہ کشتیاں جو ہیں یہاں سے داخل نہیں ہو سکتی، اور وہی ایک راستہ تھا داخل ہونے کا فتح کرنے کے لیے. کیا اگر یہ لوگ یہ سوچ کر رہ جاتے کہ بھئی اب حالات سازگار نہیں ہیں تو قسطنطنیہ کا بھی اس وقت جو ہے فتح نہیں ہو پاتا، بلکہ انہوں نے وہ سب کیا جو اس وقت ضروری تھا کرنے کے لیے قسطنطنیہ کو فتح کرنے. تو صحابہ کا اور امت مسلمہ کے ان اسلاف سے ہم جو بات سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ حالات کو اور اپنی کمزوریوں کو ہم عذر نہیں بنا سکتے. اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جو بھی عمل شریعت کی روشنی میں ضروری ہے وہ کر گزرنے کا عزم ہم کو آج پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم کو
بحیثیت فرد سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو بحیثیت فرد نہ دیکھیں بلکہ بحیثیت امت دیکھیں. ہم ایک عالمی امت ہیں. We are a 2 billion strong ummah today which spans from the west to the east of the world. So once we understand the sanctity of Al-Aqsa, before going for action, ہمارا جو اہم پیغام آج کا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے we should develop the mindset. ہم کو وہ مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, وہ طرز فکر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ once we get to the understanding of the حکم of Allah and Rasul صلی اللہ علیہ وسلم, we will do whatever is required to be done to fulfill it. تو آج کی ٹاک کا لب لباب یہی ہے کہ اگر شریعت کی روشنی میں یہ دو باتیں سمجھ میں آ جائیں کہ مسجد اقصیٰ کی سگنیفیکنس کچھ اس طرح سے کہ وہ ہم کو حقیقی سولوشن کو عمل میں لانے کے لیے, عملی جامہ پہنانے کے لیے آمادہ کرے, اور ہمارے سامنے حکم جو ہے وہ واضح ہو جائے. یہ دو چیزیں اگر ہمیں سمجھ میں آ جائیں تو آج کی ٹاک کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اب یہ شرعی فہم حاصل کرنے کے بعد حقیقی جو حل ہے اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو بھی شرعی احکام ہیں اور جو طریقہ کار شریعت کی روشنی میں ہمارے سامنے ہے اس کے متعلق جو ہے باتیں انشاءاللہ تعالی آگے کے ہفتوں میں, آگے کے مزید جو ہے ٹاکس کے اندر رکھی جائیں گی انشاءاللہ. فردر ڈسکشن ول بی کمنگ ان دی نیکسٹ ٹاکس. ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے یہاں پر آگے کے ہفتوں میں بھی جڑے رہیں انشاءاللہ تعالی. آخر میں ایک بات کہہ کے اپنی بات کو, ایک اہم پیغام دے کے اپنی بات کو ختم کروں کہ جو عظیم جو سٹرگلز ہوتے ہیں, جو لمبے جو سٹرگلز ہوتے ہیں, ان میں جو عزم ہوتا ہے, جو موٹیویشن ہوتا ہے, جو اسپرٹ ہوتا ہے, اس کو اگنائٹ کرنا, ری اگنائٹ کرنا, اس کو کنڈل کرنا, پروٹیکٹ کرنے کی کافی ضرورت ہوتی ہے. رائٹ. جذبات جو ہوتے ہیں وہ کبھی زیادہ ہوتے ہیں, کبھی کم ہو جاتے ہیں, لیکن ایک مسلمان کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ صرف جذبات کی بنیاد پر اور جذبات کے بہاؤ میں نہ جاتا نہ رہے, بلکہ وہ اسلام کی بنیاد پر اپنے ذہن میں یہ جو باتیں ہم نے سامنے رکھی ہیں, جو بنیادیں ہم سامنے رکھے ہیں, اس بنیاد کو اپنی فکر بنا لے, اپنی سوچ بنا لے. جب آپ اس کو اپنی سوچ بنا لیتے ہیں تو سوچ جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. سوچ لوگوں کے ساتھ ختم نہیں ہوتی, سوچ وقت کے ساتھ ختم نہیں ہوتی, بلکہ جو مقصد ہے وہ جب تک اچیو نہ ہو جائے تب تک یہ جو ہے وہ سوچ زندہ رکھتی ہے. تو آپ کو اور ہم کو آج یہ اس بنیاد کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اس بنیاد کو لے کر ہم کو وہ مومنٹم امت مسلمہ کے اندر زندہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک یہ مقصد اچیو نہیں ہوگا تب تک ہم جو ہے اپنے عزم کو, اپنے ایموشنز کو, اپنے جذبے کو جو ہے ٹھنڈا نہیں ہونے دیں گے, بلکہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق ہر وہ چیز کریں گے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا انشاءاللہ تعالیٰ.